اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ایک ایسا پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ جب بھی ہمارا کوئی اسپیشل پروگرام ہوتا ہے، جب بھی ہمارے پیارے وطن سے ہمارے پیارے معزز سامعین آتے ہیں یا مہمان آتے ہیں، تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے صاحب کا کیئر ٹیکر وزیر اعظم سینیٹر صاحب، موجودہ سینیٹر صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور یہ میڈیا کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسری انوائرمنٹ کے بارے میں بھی یہ جو ہے وہ بڑا نالج ہے ان کا، بہت اچھی انگلش بولتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے متعلق، ان کے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان سے چند سوالات پوچھیں گے۔ تو چلتے ہیں سینیٹر انوار الحق صاحب، کاکڑ صاحب، آپ کو انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ کو ادھر آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی بہت ہوئی شکریہ جی۔ آج دیکھنے کا، بیٹھنے کا موقع ملا، آپ کو ٹی وی پر بہت دیکھا، اخبارات میں بہت دیکھا سنا، تو آج الحمدللہ آپ سے بالمشافہ ملاقات کا بھی موقع ملا۔ جزاک تو اللہ میں جی، چاہوں بہت گا کہ شکریہ۔ میں نے تو تعارف کرایا کہ اگر آپ بھی ایک بار تعارف کراتے ہیں، جب بھی ہمارے معزز مہمان آتے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ میرا نام جی انوار الحق کاکڑ ہے۔ میں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے میرا تعلق ہے، اور سیاست میں ایکٹیو تقریباً 2006 کے لگ بھگ ہوا، اور پہلی مرتبہ میں نے قومی اسمبلی کا 2008 میں الیکشن لڑا، جو کہ میں ہارا کوئٹہ شہر سے، دوسرے نمبر پہ تھا۔ پھر میں 2015 کے اوائل میں کوئی ترجمان بنا صوبائی حکومت کا، پھر ایڈوائزر بنا چیف منسٹر صاحب کا، اور اس کے بعد 2018 میں سینیٹر منتخب ہوا، اور 2023 14 اگست کو میں نے نگران وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا، اور 3 مارچ 2024 تک، اور پھر اپریل کے ماہ میں ہی 2024 کے میں دوبارہ سینٹ کے فورم پہ منتخب ہوا۔ سر، آپ ڈنمارک تشریف لائے، آپ کا جو حالیہ دورہ ڈنمارک ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جی، بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان کے کچھ اکنامک انٹرسٹ ہیں، کچھ سوشل اور پولیٹیکل مسائل ہیں، وہ نارڈک ریجن کے ساتھ، لارجر یورپین کمیونٹی کے ساتھ اس کو جوڑے جائیں، اور اس میں پارلیمان کے ممبران کے ساتھ، بزنس لیڈرشپ کے ساتھ، کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ انگیج ہوا جائے، اور کچھ ان کی سنی جائے، کچھ اپنی کہی جائے، اور یہ پبلک ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے۔ سینیٹر صاحب، یہ آپ کا سرکاری دورہ ہے یا نجی ملاقات کے لیے خالی آپ نے دورہ کیا ہے؟ نہیں، یہ ہم یہاں تو میں اکیلا آیا ہوں، لیکن ہمارے پورے ایک صوبائی بلوچستان حکومت کی جو پارلیمان کا ڈیلیگیشن ہے، وہ انشاءاللہ ناروے آ رہا ہے، اور میں ان کو جوائن کروں گا، اور وہ ہمارا ایک لارج ڈیلیگیشن ہے وہاں۔ تو سر، یہ آپ جو ہے ڈنمارک میں حکومتی یا غیر حکومتی سطح پر جو ہے آپ کی ملاقاتیں کن شخصیات سے ہو رہی ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا، آپ کا انٹرویو سن رہا تھا میں، آپ دے رہے تھے۔ جی، میرے ڈینش نیوز پیپرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، ان کے ساتھ مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے، جو یہاں کے ظاہر پاکستانی ڈیاسپورا کے بھی وہ ایشوز بڑے قریب ہیں دل کے، اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، آپ کے امیگریشن سے جڑے ہوئے تھیمز ہیں، ان پہ گفتگو ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک کے بیچ میں باہمی دو طرفہ جو ہے وہ اکنامک ریلیشنز، مرک ایک بہت بڑی یہاں کی کمپنی ہے، سویڈش صاحب تھی، ان کی پریزنس ہے 40-50 سال سے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ، پاکستان کے اندر نئے مواقع آ رہے ہیں، ان نئے مواقعوں کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، تو بڑی میں سمجھتا ہوں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رہی ہماری۔ سر جی، آپ گرین انرجی کے بارے میں کوئی معاہدے ہوں گے یا آپ رابطے کریں گے؟ دیکھیں، گرین انرجی یا رینیوبلز جو ہے وہ مستقبل ہیں، وہ ظاہر ہے چاہے وہ ونڈ ہو، سولر ہو، یا ایون جو ہائیڈل الیکٹرسٹی ہے، اس تمام کا ہمارے جو انرجی سسٹم میں اس کی انٹری ہے، اس کے لیے ایک بہت واضح انداز میں ہمیں پالیسیز پہ بھی مرتب بھی کرنی ہوں گی، سوچنا بھی ہوگا، اور جو گرین انرجی یا گرین ٹیکنالوجی ہے اس کو فاسل فیول کی ریپلیسمنٹ، اور اس کو کلائمیٹ میٹیگیشن کے زمرے میں اس کے مختلف چیلنجز ہیں۔ ایک تو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی ہے، وہ دنیا کافی اوپن ہے اس کو ٹرانسفر کرنے میں، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک کامن تھریٹ ہے۔
ساتھ میں جو کلائمیٹ فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ایک بہت بڑی ڈبیٹ گلوبل اسکیل پہ چل رہی ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ ہماری جو نارمل ڈیولپمنٹ فائنینسنگ ہے جو کہ ملٹی لیٹرلز کرتے ہیں، ورلڈ بینک آتا ہے، IMF آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، اسی کو انکریج کیا جائے اور اس کو کلائمیٹ فائنانس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ لیا جائے، یا کوئی ایڈیشنل ریسورس ہونے چاہیے، اور وہ ریسورس کون پرووائڈ کرے گا۔ جو لارجر ڈبیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جن ممالک نے یا جن سوسائٹیز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے زیادہ کلائمیٹ چینج کو متاثر کرنے میں، اس کے اندر ایک منفی کردار ادا کرنے میں، تو مورل رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی انہی ممالک کی بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان 1% کاربن امیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور شاید 99% اسے افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اب وہ جو کلائمیٹ فائنینسنگ کرنی ہے، وہ جو کنورژن کرنی ہے، ریپلیسمنٹ کرنی ہے، وہ بھی ہماری جیسی اکانومیز وہ از خود یہ ریسورس جنریٹ کریں تو یہ ایکسٹرا برڈن ہوگا، اور باقی دنیا اپنی ذمہ داری اس میں نہیں ادا کرے تو یہ ناانصافی پہ مبنی ہوگا۔ تو یہ ڈبیٹ چل رہی ہیں، اور اس کے اندر میرے خیال میں مختلف سطحوں پہ ہمیں اپنی آواز بلند بھی کرنی چاہیے، اور اس ایک ایڈوکیسی یا وکالت کے طرز گفتگو جو ہے نا وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سر آپ کی تنظیم جو سیاسی جماعت کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے یا بھی ہیں بھی، اور دوسرا نہیں، موجودہ میں آزاد حیثیت میں آزاد حیثیت، ابھی جی تو آپ آزاد حیثیت میں جی۔ رہے۔ سر کیا جو حکومت پاکستان بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ اب تو دنیا پانی کے لیے انوائرمنٹ کی بڑی ڈیوائڈ ہو رہی ہے، صومالیہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، بہت ساری سوچیں جو ہیں وہ ہمیں بھی تقسیم کی طرف لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان اللہ کے فضل سے ایک متحدہ وفاق ہے، اور وہ اللہ نے چاہا تو اسی طرح تا قیامت رہے گا، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کے 24-25 کروڑ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ جب 25 کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک مضبوط وفاق اپنی کنٹینیویشن کے ساتھ چلتا رہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو زد یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنا بہتر ہوگا، کتنا بہتر ہو سکتا ہے، یہ سوالات ہیں، یہ سوالات رہیں گے۔ امید مجھے اللہ کی ذات سے ہے کہ جس طرح دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے بڑے مثبت اثرات پاکستان کے اسٹیٹ اپریٹس پہ بھی ہوں گے، ریاستی اور معاشرتی جو ٹینڈنسیز ہیں وہاں پر بھی ہوں گی، اور پاکستان کا میں ایک آج سے قدر بہتر مستقبل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس پہ پر امید ہوں کہ وہ آئے گا۔ سر جی، میڈیا جو ہوتا ہے ایک میڈیا وار چلتی رہتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا اکثر جو خوبیاں ہوتی ہیں کسی سینیٹر میں یا کسی وزیر میں یا کسی پارلیمنٹیرین میں، ان خوبیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا، تو کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو تو ہم اسے خبر بنانے کے لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ٹرینڈ بھی ہے اسی طرح کا کوئی؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ نیوز ویلیو جس کو کہتے ہیں، جرنلسٹ جو ہے نا انہوں نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، ان کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، اور اس ایڈیٹوریل پالیسی کے اندر بسا اوقات جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ کے بیچ میں ایک جو تھن لائن ہے وہ اس کی تقسیم یا اس کو عبور کرتے ہوئے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ کبھی ایکٹیوسٹ بن رہے ہوتے ہیں اور کبھی جرنلسٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ فیکٹس کو رپورٹ کرنا ایک بنیادی ذمہ داری ہے کسی بھی جرنلسٹ کی، اس سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن اسپیسیفک فیکٹس کو رپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کانٹیکسٹ اور اس کو جو زاویہ بیان کرنا ہوتا ہے، وہاں سے میرے خیال میں مسائل بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے اپنے ولن ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے ہیرو ہوتے ہیں، ہیرو کو آپ اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، ولن کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، تو ہر شخص کے ذاتی ولن اور ہیرو کے چکر میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، آپ کیئر ٹیکر وزیر اعظم رہے، تو آج جو موجودہ سیاسی جو ہماری صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے جو حالات ہیں، ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سیاسی صورتحال تو نسبتاً جس طرح کے چیلنجز ہمارے یہاں موجود ہیں ملک میں،
وہ تو ایک نظام کے تحت چل ہی رہے ہیں، اور اس نظام میں اپوزیشن کے ظاہر اپنے ایشوز ہیں، حکومت کے اپنے چیلنجز اور مسائل ہیں، لیکن وہ دونوں ایک نظام کے تحت سسٹم کا حصہ ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ بلوچستان میں یقیناً ہمیں زیادہ پیچیدہ نوعیت کا ہے، اور وہ ہے دہشت گردی کا۔ اور دہشت گردی جو ہے نا وہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم کوئی سیاسی حل تلاش کر لیں۔ اگر ہوتا تو یقیناً ہم سے بھی پہلے بہت سارے یہاں پہ اکابرین گزرے ہیں، ہم سے بہتر لوگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ حل کر لیا ہوتا۔ لیکن دہشت گردی کی ایسی ایک نئی لہر لے کے وہ سامنے آئے ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، تمام لوگوں کو جو پاکستان کی بقا پہ، اس کی وفاق پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو یونائٹ ہو کر جو ہے نا اس لہر کا سامنا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے ہر سطح پہ۔ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، پیراملٹری ہے، وہ گراؤنڈ پہ ان کے ساتھ نبردآزماں ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن فون پہ، کیمرے پہ، ٹویٹر پہ، اسکرین پہ بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، اور اس لڑائی میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کی حیثیت کسی سولجر سے کم نہیں ہے۔ سر بڑا دل کرتا ہے آپ سے سوال کروں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، آپ نے کہیں جانا ہے، تو کیا آپ کس طرح یورپین ممالک کو سرمایہ کاری کی کس طرح راغب کریں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور 2050 میں لگ بھگ 50 کروڑ لوگ ہوں گے یہاں پہ۔ یہ ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہوگی جو کہ یورپین آبادی سے بڑی آبادی ہوگی، اور کیا ایک یورپ جو آبادی کے تناسب سے اس سے بڑے سائز کی جو آبادی ہوگی اس سے تجارت نہیں کرنا چاہے گا، اس کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہے گا، اس سے باہمی مفادات نہیں جوڑنا چاہے گا؟ تو یہ انتہائی ایک سادہ لو قسم کی اسسمنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ہم گیونگ اینڈ پہ بھی ہیں۔ ان کی انویسٹمنٹس اگر وہاں پہ آئے گی، یہ خود بھی گرو کریں گے، ہم بھی گرو کریں گے، اور یہ میوچول بینیفٹ کی طرف جائیں گے۔ میرے خیال میں ان کے بزنسز، ان کی لیڈرشپ اس حقیقت کو جانتی ہے اور بڑی گہری دلچسپی رکھتی ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں آنے کو یہ تیار ہے۔ صرف اور صرف ہمارا کام اتنا ہے کہ ہمیں اپنا جو بہتر چہرہ ہے، جو مناسب مواقع ہیں، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے دونوں ممالک اور دونوں ایک بر اعظم اور ہمارا ملک دونوں مستفید ہوں گے۔ سینیٹر صاحب، یہ ایز اے کمیونٹی فورم، یہ تو میرے چند سیاسی سوالات تھے آپ سے۔ ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں آپ سے، ایز اے راجہ غفور افضل آپ سے سوال کروں گا۔ میں شجاعت صاحب کے زمانے میں ڈیڈ باڈی فری تھی، پی اے کی فلائٹ ہمیں فری لے کر جاتی تھی، جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی، سہولیات بھی تھی، جو فیملی فیئرز بھی تھے، اور اس کے علاوہ پی آئی اے دوبارہ آ گیا، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اور اس میں اب ساری طاقتیں جو ہیں ان کی انوالومنٹ، بالکل انوالومنٹ شامل ہے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ، ایم پی اے تگڑا ہوتا ہے، ایم این اے تگڑا ہوتا ہے، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر بہت تگڑے ہوتے ہیں، ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، قانون جب بنتے ہیں کدھر کدھر جاتے ہیں، کہاں سے منظور ہوتے ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈنمارک میں سب سے پہلے یہاں پی آئی اے آئی تھی، بھٹو صاحب لائے تھے، امبیسی بھی آئی تھی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ، امبیسی تو ہمارے پاس مضبوط ہو گئی ہے لیکن پی آئی اے یہاں سے چلی گئی ہے۔ دیکھیں جی، یہ ایک خوشخبری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو چکی ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ 1-2 ماہ کے اندر اس کی مینجمنٹ کنٹرول کر لیں گے۔ اس سے بڑی تازہ امیدیں اور تازہ توقعات جو ہیں، نئے توقعات وابستہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی بیسڈ بزنس مین ہے، اور یہ جہاں جہاں خصوصی طور پہ یورپ میں اپنی سروسز لے کے جائیں گے، ایک تو بہت بہتر معیار کی ہوں گی، اور دوسرے ان کے اندر چونکہ وہاں پر ان کو بحیثیت پاکستانی بزنس مین پریفر ہم یہ کیا گیا کہ یہ اس کی بھاگ دوڑ وہ سنبھالیں، تو وہ اسی جذبے کے تحت جو پاکستانیوں کے یہاں پہ مسائل ہیں اور جو ضرورتیں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا خیال بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی یہ خواہش اور یہ آواز، وہ مینجمنٹ میری بھی جاننے والی ہے، ان تک ضرور پہنچاؤں گا، اور ان کو بتاؤں گا کہ
جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کی پہلی چوائس جو ہے نا وہ پی آئی ہی ہمیشہ رہے گی، لیکن ساتھ میں مینجمنٹ کو بھی ان لائل کسٹمرز کو جن کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی ہے، یہ جو پرائیویٹائز ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے لاکھوں لائل کسٹمرز بھی پی آئی کے حصے میں آ گئے ہیں، تو وہ ان کی لائلٹی کو کیٹر فار کرے، اس کا احترام کرے اور اس کو ریوارڈ بھی کرے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے سامنے اگر ہماری کمیونٹی کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے آپ کے وارم ویلکم کا بہت بہت شکریہ۔ تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ڈیاسپورا ہے، ایک تو دل کی گہرائیوں سے ان کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ اور ساتھ میں میری یہ درخواست ہوگی کہ یہاں پر ہر پاکستانی وہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہے۔ ایک تو ہمارے روایتی سرکاری ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں یہاں کے سڑکوں میں بھی، یہاں کے اسکولوں میں بھی، یہاں کے کالجز میں بھی، یہاں کے دفاتر میں بھی، اور دو سفارت آپ دو اینٹیٹیز کی سفارت کر رہے ہوتے ہیں، ایک اپنے ملک کی اور دوسرے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، اپنے سویلائزیشن کی۔ تو جو بھی رویہ رکھیں، جو بھی بیہیویئر یہاں رکھیں، ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کے کریں کہ آپ کے اعمال کا ان دونوں چہروں پہ، آپ کے ملک کے چہرے پہ، آپ کے دین کے چہرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو آپ خدا کے دین کے نمائندے بھی ہیں اور اپنے وطن کے بھی نمائندے ہیں اور ان کے سفیر بھی ہیں۔ اللہ کے حوالے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا، آپ کے خاندانوں کا، آپ کے پیاروں کا۔ آپ ہمارے دل میں بستے ہیں اور جتنی اہمیت آپ کی پاکستان کے لیے اور جو محبت آپ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں اس کا ادراک وہاں پہ تمام لیڈرشپ، تمام سیاسی جماعتیں، غیر سیاسی جماعتیں، ادارے، ان سب کو ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ باہمی محبت جو وطن اور دیار غیر میں رہنے والوں کے بیچ میں ہے اس میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اللہ حافظ۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔